اور وہ پورے طور پر ان دیوتاؤں کی پرستش سے انکار کرتے تھے۔ یہ دونوں خواتین کی کہانی ہے جن میں سے ایک کا نام پرپیچوا تھا جبکہ دوسری کا نام فیلیسٹاس تھا۔ یہ دونوں خواتین شمالی افریقہ کی بہادر ترین خواتین ہیں، حتیٰ کہ پوری دنیا میں وہ شجاعت کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں۔ بس پرپیچوا کون تھی اور ہم اس کے بارے میں کس طرح سے جانتے ہیں؟ زیادہ تر معلومات براہ راست پرپیچوا سے حاصل ہوئی ہیں۔ جس وقت رومی ارباب اختیار نے اس پر الزام لگایا اور تماشا گاہ میں داخل ہونے سے ایک دن پہلے تک کے درمیانی عرصے کے دوران اس نے سارے واقعات اپنی شخصی ڈائری میں لکھے اور یہ بھی درج کیا کہ اس نے کیسا محسوس کیا۔ کچھ لوگ حیرانی محسوس کریں گے کہ اس زمانے کی ایک عورت پڑھ لکھ سکتی تھی، لہذا پرپیچوا کے تعلق سے ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے کہ آج کل اس کی مستند آواز اس کی تحریر کے ذریعے سے سن سکتے ہیں۔ وہ لکھ بھی سکتی تھی اور پڑھ بھی سکتی تھی۔ پرپیچوا نے حال ہی میں مسیحی ایمان کو قبول کیا تھا۔ اس کے چھوٹے بھائی نے بھی مسیح یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے بپتسمے کی تیاری شروع کر دی، لیکن ان کی تیاری کی ذمہ داری ایک شخص کے پاس تھی جس کا نام سیٹرس تھا۔ سیٹرس کو اور پرپیچوا اور اس کے بھائی کے ساتھ ساتھ 4 نومریدوں کو مسیحی طرز زندگی اور عقائد کے بارے میں سکھانا تھا۔ انہیں یقیناً پتا تھا کہ یہ ایک خطرناک کام ہے، تو پھر وہ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ یہ لوگ ایسے ماحول میں پلے بڑے تھے جہاں پر لوگ بہت سے دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے، لیکن مسیحی ایمان نے ان کو تعلیم دی کہ صرف ایک ہی حقیقی خدا ہے۔ یہ خدا ان کی دیکھ بھال کرتا ہے اور اس نے مسیح یسوع میں خود کو پورے طور پر آشکارا کیا ہے۔ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے انہوں نے جو غلط کام کیے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، ان کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی اور وہ اپنی زندگیوں میں خدا کی قدرت کا تجربہ کریں گے۔ اس تبدیلی کا علامتی اظہار بپتسمے کی رسم میں پانی کے استعمال سے ہوتا ہے، لیکن رومی دیوتاؤں کے وجود کا انکار کرنا گویا رومی حکومت کے خلاف غداری کرنے کے مترادف تھا۔ اسی سال مصر میں مسیحیوں کے خلاف اظہار رسانی شروع ہو گئی، جہاں پر مسیحیوں کو ان کے ایمان کے باعث شہید کر دیا گیا۔ کارتھیج شہر میں مسیحیوں کی اظہار رسانی کا واضح مقصد ان لوگوں کو نشانہ بنانا تھا جنہوں نے تازہ مسیحی ایمان کو قبول کیا تھا۔ پرپیچوا اور اس کے ساتھی ایمانداروں پر رومی ارباب اختیار کی طرف سے الزام لگایا گیا۔ پرپیچوا اور دیگر مسیحی نومرید خواتین کو کئی دنوں تک زیر نگرانی رکھا گیا، تاہم اس کے مسیحی استاد سیٹرس کو ان کے ساتھ گرفتار نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس نے خود کو ارباب اختیار کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اس کڑی آزمائش میں ان خواتین کے ساتھ ہو سکے۔ کتنی بڑی قربانی ہے۔ اس وقت کے دوران ان کا بپتسمہ ہوا۔ بعد انہیں قید میں ڈال دیا گیا۔ پرپیچوا نے بیان کیا ہے کہ کیا ہوا۔ ہمیں تاریک قید خانے میں لے جایا گیا اور میں خوف زدہ تھی۔ مجھے اس سے قبل کبھی بھی اتنی گہری تاریکی کا تجربہ نہیں تھا۔ یہ ایک ہولناک دن تھا۔ تھوڑی جگہ میں زیادہ لوگوں کی سانس روکنے والی گرمی اور صفائیوں کا گالی گلوچ، اور بلا شبہ پرپیچوا کے لیے بھی یہ بہت ہی مشکل وقت تھا۔
लेनियनस ने तमाम मसीहियों को मौत की सजा सुना दी, लेकिन ये तलवार से सर कलम करने की सजा नहीं थी, बल्कि तमाशागाह में हजूम के सामने, जंगली दरिंदों के सामने चीर फाड़ने की मौत की सजा थी। आमतौर पर रूमी शहरियों को मौत की सजा उस वक्त तक नहीं दी जा सकती थी जब तक कि रोम से तस्दीक ना की जाए। इसलिए इस सारे अमल की तकमील पर कुछ वक्त लगा। जल्द ही रोम की तरफ से यह तस्दीक हो गई कि परपेचुआ की रोमी शहरियत जाती रहेगी और उसे जंगली दरिंदों के सामने फेंका जा सकता है। कुछ दिनों के बाद कैद खाने के दरोगा प्यूडेंस ने हमारे लिए इज्जत का इजहार करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने हमारे अंदर काम करने वाली कुदरत को देखा था। इसलिए उसने बहुत से लोगों को हमसे मुलाकात करने की इजाजत दे दी। इन मुलाकातों में से एक मुलाकात उसके बाप की थी, जिसने एक मर्तबा फिर उसकी मिन्नत समाजत की कि वो अपना ज़हन तब्दील कर ले। यकीनन वो इससे जज्बाती तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। वो अपने बाप और ख़ानदान की बेइज्जती नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन खुदा की बेइज्जती करवाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसलिए परपेचुआ फौजी अफसर से मुलाकात करने के लिए गई और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। तुम हमें हमारी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने की इजाज़त क्यों नहीं दोगे? हम कैद खाने में मौजूद सब कैदियों से ज़्यादा मशहूर हैं। क्या ये कैसर के सामने वाज़े नहीं है? और हम जो उसकी सालगिरह के दिन लड़ाई करेंगे, क्या ये तुम्हारी शोहरत नहीं होगी कि जब हमें बाहर। अब हमारे जूनियर क्लास के बच्चे आप सबके सामने एक बहुत ही अच्छा वेलकम टैब्लो पेश करेंगे। आप सबकी भरपूर तालियों में, जोरदार तालियों में।
پہلے تو میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں اور آپ کا دل بھی چاہ رہا ہوگا کچھ کھانے کو. ایسا ہے یا نہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو میٹھا کھانا چاہتے ہیں؟ اور میں تو کھا نہیں سکتا ڈائبٹیز کی وجہ سے پر میں پھر بھی کھا لیتا ہوں. تو آئیے اپنے دن گزر گئے تو یہودیوں نے اسے مار ڈالنے کا مشورہ کیا، مگر ان کی سازش ساؤل کو معلوم ہو گئی تو اسے مار ڈالنے کے لیے دن رات دروازے پر لگے رہے. لیکن رات کو اس کے شاگردوں نے اسے لے کر ٹوکرے میں بٹھایا اور دیوار سے لٹکا کر اتار دیا. اے حننیہ، اے حننیہ، اے خداوند میں حاضر ہوں. اٹھ اس کوچہ میں جا جو سیدا کہلاتا ہے اور یہودا کے گھر میں ساؤل نام ترسیسی کو پوچھ لے، کیونکہ دیکھ وہ دعا کر رہا ہے. اے خداوند، میں نے بہت سے لوگوں سے اس شخص کا ذکر سنا ہے کہ اس نے یروشلم میں تیرے مقدسوں کے ساتھ کیسی کیسی برائیاں کی ہیں. تو جا، کیونکہ یہ قوموں، بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے، اور میں اسے جتا دوں گا کہ اسے میرے نام کی خاطر کس قدر دکھ اٹھانا پڑے گا. پس حننیہ جا کر اس گھر میں داخل ہوا اور اپنے ہاتھ اس پر رکھ کر کہا، اے بھائی ساؤل، خداوند یعنی یسوع جو تجھ پر اس راہ میں جس سے تو آیا ظاہر ہوا تھا، اسی نے مجھے بھیجا ہے تاکہ تو بینائی پائے اور روح القدس سے بھر جائے. اور فوراً اس کی آنکھیں چمکنے لگی اور وہ بینا ہو گیا اور اٹھ کر بپتسمہ لیا اور کچھ کھا کر طاقت پائی.